الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک اس کے متعلق حق کہنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا سادہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ سیدھا سیدھا ترجمہ، بات بھی سیدھی شروع کر دوں۔ آپ 2 جمعہ سے مسلسل سن رہے تھے روزی کے تعلق سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات روزی کے حوالے سے کیا ہے اس کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ عمل بھی شروع کر دیا ہوگا۔ کوئی مجھے دہرا سکتا ہے وہ کیا عمل ہے؟ کوئی بھی ایک عزت رکھ لے۔ سورہ واقعہ۔ دوسرا، گھر میں داخل ہو تو سلام کریں اور پھر ساتھ میں کیا پڑھیں؟ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ۔ 2 عمل۔ تیسرا ایک عمل اور بتایا تھا جی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم استغفر اللہ۔ مختصر سا ہے، اس کو آپ کو کب پڑھنا وہ بھی بتایا تھا، فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں 100 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، یہ عمل شروع کر دیا ہوگا، آپ کر کے دیکھیں، نہیں کیا تو کر کے دیکھیں۔ اس حوالے سے بات چل رہی تھی، کچھ اور باتیں رہ گئی تھی، اس کو آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہم کریں گے، پھر دوسرے موضوع کی طرف ہمیں جانا۔ دیکھو تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جس کے لیے جتنی روزی کا وعدہ فرما لیا ہے وہ اسے مل کر ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ چل رہا ہو کہ جب مقدر کی ہے تو پھر اپاہج ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں، کیا ضرورت ہے؟ جو ہے مل کے رہے گی نا۔ اسی تعلق سے ملتی جلتی بات مولا علی کی یاد آ گئی۔ کسی نے، اور باب العلم ہے، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل نہیں تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ ہم نے اپنی کتاب زندگی میں جو کتابیں پڑھی ہیں اور اساتذہ سے سنی ہیں، وہ اتنا تو کم از کم طے ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ایک ایسا انسان مجھ سے پوچھے کہ جو کہہ سکا ہو کہ ہاں مجھ سے جو پوچھ لو وہ میں سب بتا دوں گا، وہ حضور کے بعد اگر کسی کے ذاتی کوئی مولا علی۔ اگر کوئی ممبر پر کھڑے ہو کہ بھائی مجھ سے جو کچھ پوچھ لو، وہ صرف حضور کی ذات ہے، اور حضور کے بعد اگر کسی کو یہ شرف حاصل تھا کہ جو پوچھ لو میں سب بتا دوں گا، وہ صرف مولا علی ہے۔ یہ شان ہے مولا علی۔ کسی نے پوچھا، یہی ذہن جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ملتی جلتی بات، کہ جب ہر چیز مقدر میں ہی ہے تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال وہی روزی والا معاملہ۔ جب ہر چیز اللہ نے تقدیر میں رکھی ہی ہے، بندے کو مل ہی جائے گی، تو پھر دعا کیوں مانگی؟ کتنا ڈیفیکلٹ سوال ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے حل فرما دیا۔
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا سوال کہ اللہ نے جو مقدر میں رکھی ہے وہ مل کے رہے گی، لیکن دعا اس لیے مانگا کرو کہ ہو سکتا ہے اس دعا کی وجہ سے تمہارا کام ہو. اس دعا ہو سکتا ہے کہ مقدر میں یہی لکھا ہو. اب میں اور آسان کر دوں، ہو سکتا مولا علی نے فرمایا کہ دعا اس لیے مانگا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ جب یہ دعا مانگے گا تب میں دوں گا. اب سمجھے بات کو؟ میں دعا کیوں مانگوں جب سب تقدیر میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دعا اس لیے مانگا کرو کہ ہو سکتا تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ بندہ جب مانگے گا تو میں دوں گا. تقدیر میں یہی لکھا ہو تو کتنی آسانی سے مسئلہ حل کرتے. بالکل یہ سچ ہے، مل کے رہے. اور کہیں کمی بیشی ہو تو اسلام نے تعلیم تو دیا ہی نا. جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا بڑا اچھا ہے. ہم استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا ہو سکے کثرت سے، جتنا ہو سکے. اور روزی کے لیے استغفار تو بہت مجرب عمل ہے، بہت مجرب. یہ اتنا مجرب عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ کوئی اور تعویذ کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب سے میں بیان کر رہا ہوں اس کو. کتنا مجرب ہو سمجھے آپ. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور بہت گناہ پر شرمندہ ہوں اور گناہوں کی وجہ سے عجیب فیل ہوتا ہے. آدمی گناہ کرتا ہے تو واقعی میں فیل کرنے والا ہو تو ورنہ آدمی بے حس ہو چکا ہے. اپنے علاوہ ہر کسی کو گنہگار سمجھ رہا، وہ ذہن نہیں رہا کہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے الا ماشاء اللہ. کہا کہ گناہوں کی نحوست نے گھیر لیا ہے، بہت گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں، بہت گناہ ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا استغفار کرو، استغفار کرو. ٹھیک ہے. پھر ایک شخص آیا. اچھا اس کو سمجھنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ استغفار وہ واحد عمل ہے جو ملٹی وٹامن کا کام کرتی ہے. آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. بھائی کوئی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور کہے مجھے سر درد ہو رہا ہے تو اس کو سر درد کی گولی دے گا. کہا کہ مجھے تھوڑا پیٹ میں دست بھی ہے، اس کی الگ گولی دے گا. کہے کہ بال بھی جھڑ رہا ہے، گنجا ہو رہا ہوں تو اس کے لیے الگ گولی دے گا. یہی ہے نا. آپ جتنا کہتے جاؤ کہ گولی بڑھاتا جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. جتنی آپ کہو کہ بیماری بڑھاتا چلا جائے گا اتنی دوا بڑھائے گا. استغفار وہ ملٹی دوا ہے کہ اللہ نے اس میں بہت سارے مسئلے کا حل رکھا ہے تنہا استغفار میں. حضرت جن کی بات کر رہا ہوں میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس کہنے کا بہت گناہوں پر نادم ہوں، بہت پریشان رہتا ہوں، گھبراہٹ سی ہوتی. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. پھر ایک اور آیا. اس نے کہا حضور بال بچے نہیں ہو رہے، شادی کیے بہت دن ہو گئے. آپ نے کیا کیا؟ تعویذ لے کے جاؤ، 4 بچے ایک ساتھ ہو جائیں گے. تعویذ کے خلاف نہیں ہو لیکن کبھی قرآن پر بھی عمل کر دیجیے. میرا یہی کہنا ہے ہر مسئلے کا حل تعویذ نہیں ہے. پہلے ڈھونڈو اللہ نے کیا کہا ہے، رسول اللہ نے کیا کہا ہے، پھر اس کے بعد سمجھو آپ جو سمجھنا ہے. کہا اولاد نہیں ہو رہی حضور کچھ کرم فرما دیں. آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو. اس کو بھی کہا کہ جاؤ استغفار کرو. پھر ایک اور آیا. اس نے کہا حضور میرے باغات تو بہت ہیں، کئی ایکڑ میں باغ ہیں، لیکن اس میں پھل لگتے ہی نہیں ہیں. جب پھل نہیں لگیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ دھندا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. پہلے کا کاروبار یہی تھا، کھیتی باڑی باغات والے. کہا باغات تو بہت ہیں مگر پھل نہیں لگتے ہیں، آپ کرم فرمائیے. تو فرمایا جا استغفار کرو. اس کو بھی کہہ دیا جاؤ استغفار کرو. پھر ایک اور آیا. کہا حضور میں بہت دور دراز علاقے سے آیا ہوں،
اور جس علاقے سے آئے اس علاقے میں سوکھا پڑ چکا، بارش کا نام و نشان نہیں، آپ کرم فرما دیجیے۔ کیا ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے؟ کہا جاؤ استغفار کرو۔ اولاد مانگنے والا آیا تھا، اس کو بھی کہا جاؤ استغفار کرو۔ گناہوں پر پریشان تھا، اس کو بھی کہا جاؤ استغفار کرو۔ باغات میں پھل نہیں لگ رہے تھے، اس کو جاؤ استغفار کرو۔ بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار۔ ایک مرید بیٹھا ہوا تھا، ان کو بھی رہا نہیں جا گیا، وہ کہا کہ حضور یہ کیا بات ہو گئی کہ مرض الگ الگ ہے، آپ نے دوا ایک ہی بتائی ہے۔ مرض الگ الگ ہے نا، کسی کا اولاد کا مسئلہ، کسی کا باغ کا مسئلہ، کسی بارش کا مسئلہ، اور سب کو آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ کہا کہ بیٹے بات یہ ہے کہ میں اگر اپنی بات کروں تو شاید وہ ہو نہ ہو پوری، لیکن بات میں نے اللہ کی ہے۔ میں نے بات اسے وہ بتائی ہے کہ جو مسئلے کا حل اسی کے پاس ہے، جس کے پاس مسئلے کا حل ہے اسی نے بتایا ہے قرآن پاک میں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے نہیں فرمایا اللہ نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم کے لوگوں استغفار کرو۔ ایک وہ آیا تھا نا گناہوں پہ شرمندہ ہو کر کے، انہو کانا غفارا، شرمندہ مت ہونا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یقین رکھو۔ انہو کانا غفارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، شرمندہ ہونا، اللہ غفار ہے۔ اسی آیت میں پھر آگے فرمایا اپنے مرید سے، دیکھو اس میں اگلی آیت میں کیا ہے، اگر کوئی استغفار کرے گا تو کیا صرف بخشے گا نہیں اللہ پاک نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارا مال بھی بڑھائے گا۔ اس کا مال کا بھی مسئلہ تھا نا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جسے مال بڑھانا ہے اس نے خود وعدہ لے لیا ہے۔ اب کہاں جاؤ گے آپ؟ مال کس کو بڑھانا ہے؟ آپ کا مال کون بڑھائے گا؟ اللہ بڑھائے گا نا۔ اور گناہ پر شرمندہ ہو گئے تو سکون کون دے گا؟ اور بے اولاد ہو تو اولاد کون دے گا؟ فرمایا دیکھ بیٹا وہ جو تیسرا آیا تھا نا اولاد مانگنے کے لیے، اس کا بھی اسی آیت میں علاج ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا۔ اولاد مانگنے آیا تھا، کہا وہ استغفار کرو۔ کہا وہ ایک اور آیا تھا نا باغ میں پھل نہیں آ رہے، وہ اسی آیت میں ذکر ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کے عوض میں خوبصورت باغ عطا فرمائے گا۔ آئے تھے الگ الگ لوگ، جواب ایک ہی دیا، کہا مجھے تو کچھ اپنی طرف سے کرنا نہیں ہے، اور جسے کرنا ہے اس نے وعدہ لے لیا، بس اس کے وعدے کرم پر میں نے اس کا علاج بتا دیا ہے، اس کے وعدے کرم پر۔ یہاں پر مجھ سے بھی ایک بات آپ لے کر جاؤ، شادی کے مسائل جو ہے نا، اب یہاں سے میں نے ایک مسئلہ خاص کیا، ذہن میں بات چل رہی تھی، شادی کا بڑا مسئلہ ہے، بچی 25 سال کی ہو جا رہی، 26 سال کی، 30 سال کی ہو جا رہی، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جو پرابلمس ہو سب الگ الگ معاملہ رہتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو دہیج والا مسئلہ ہے، اور آسانی سے شادی نہیں ہو رہی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، نہیں شادی ہونے کا، بہرحال وہ تو الگ موضوع ہے۔ تو شادی اگر کسی بچی یا بچے کی نہیں ہو رہی ہے نا، اس کو کہو کو استغفار کرے۔ انہوں نے جو عمل بتایا وہ 3-4 لوگوں کو الگ، اب مجھ سے عمل سنتے جاؤ۔ آپ کہیں کہ وہ بچی اور بچے نے کیا گناہ کر لیا ہے جو آپ استغفار کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، استغفار ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیکی آدمی کرے، نیک خصلت والا ہی گناہ گار ہی استغفار کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیک خصلت والے بھی استغفار کریں، کسی کو لگتا ہے کہ بھائی مجھ سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر میں استغفار کیوں کروں؟ وہ بستا رہتا دن بھر، لیکن اس نے سوچا بھائی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے تو میں استغفار کیوں کروں؟ تو میں کہتا ہوں حضور کی ذات معصوم ہی نہیں، سید المعصوم تھے حضور، تمام معصوموں کے بھی سردار تھے حضور، اور ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کا عمل کم از کم یہ ثابت ہوتا حدیث سے کہ 70 مرتبہ صبح اور 70 مرتبہ شام کو
کثرت سے حضور استغفار فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا تو آپ استغفار کریں، معاذ اللہ کیا حضور سے گناہ ہو گیا تھا؟ تو اگر کسی کے خیال میں یہ آتا ہو کہ ہم گناہ میں نے کیا ہی نہیں تو پھر استغفار کس بات کا؟ حضور دیکھو آپ معصوموں کے سردار ہیں لیکن استغفار کر رہے ہیں کثرت سے۔ تو یہ نہیں، جیسے بہت سے لوگوں کو ذہن میں کیا ہوتا ہے نا کہ اگر سامان مثلا کسی کا سامان گم ہو گیا، کوئی چیز چوری ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو بندہ، یہ اسلام میں حکم یہی ہے نا کہ بندے کو پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اس پر تو کچھ لوگ سمجھتا ہے کوئی مر ہو گیا کیا، کسی کا سامان چوری ہو گیا تو حکم کیا ہے؟ کیا پڑھو؟ سامان گم ہوگا تو کیا پڑھو؟ حادثہ ہو جائے تو انا للہ۔ لیکن جیسے ہی پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کو سمجھتے ہیں یار کوئی مر ہو گیا کیا؟ بھائی کوئی مر گیا کیا؟ نہیں بھائی، تو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کوئی مر جائے تو پڑھا کرو۔ کہا نہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبت، کوئی بھی مصیبت آئے تو انا للہ پڑھا کرو، صرف موت کے لیے نہیں۔ تو جیسے اس کا ذہن بنا ہوا ہے نا کہ انا للہ صرف مرنے کے ٹائم پڑھا جاتا ہے، ویسے ذہن یہ بھی بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی گنہگار ہو تو استغفار کرے، ایسا نہیں، نیک لوگ بھی استغفار کیا کرے۔ استغفار بہت ساری پرابلم کا حل ہے۔ تو میں بچی اور بچیوں کے لیے یہ ضرور کہوں گا کثرت سے استغفار کریں۔ اس کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ کنیکشن قرآن کی آیت سے میں جوڑ رہا ہوں، اس کو سمجھے آپ۔ اس کا شادی سے کیا تعلق ہے استغفار کا؟ کیا گناہ کر دیا تھا کہ بھئی گناہ اس کے کم ہو جائیں گے بچے یا بچی کے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے شادی رک رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھو اسی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کیا کرو، اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ بارش بھی برسائے گا، اور پھر فرمائے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال بھی بڑھائے گا۔ اب شادی والا بات ہے، شادی والی بات وہ کنیکٹ کر رہا ہوں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرنے والے کو اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو اولاد کب ہوگی؟ جب بندہ جی قرآن کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں آپ کی، یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں آپ کو؟ بھئی آپ کہیں گے استغفار، کثرت استغفار کا تعلق لڑکی لڑکے کی شادی سے کیسے ہے؟ تو یہ کہوں گا کہو استغفار کثرت سے کرنے کے لیے، جو استغفار کرے گا اللہ اس سے اولاد دے گا، اور اولاد کب ہوگی؟ جب شادی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کرنے والوں کے لیے ایک بشارت نہیں ہے، دو بشارتیں ہیں، یعنی شادی بھی ہوگی اولاد بھی ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد عطا فرمائے گا اللہ، کثرت استغفار۔ تو اس آیت سے بات یاد آگی، پڑھتے پڑھتے میں نے کہیں بھی بتا دوں، جب بنین کا لفظ ہے اللہ اولاد دے گا، اور اللہ اولاد بغیر شادی کو تو دے گا، شادی ہوگی تو اولاد ہوگی۔ کیا حکمت ہے قرآن کی، آپ دیکھو۔ تو کثرت استغفار کیا، جتنا ہو سکے، یعنی کہ آپ 70 مرتبہ پڑھے، 100، جتنا ہو سکے، گھنٹوں پڑھنا پڑے گھنٹوں پڑھو، پھر دیکھو آپ کا عروج کتنا زبردست ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کسی گاؤں میں ایک مسجد میں مغرب یا عشاء کے وقت، شام ہو چکی تھی، پہنچے، عشاء کی نماز ادا کی، مسجد کا دروازہ بند کرنے والے خدام نے مسجد کا دروازہ بند کرنا چاہا، کہا مولانا صاحب ذرا باہر نکل جائیے، مسجد بند کرنا ہے، جیسے کہ آج بھی رواج ہے، مسجد بند ہو جاتی ٹائم ٹو ٹائم، تو رات ہو چکی تھی۔ اب اس نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو پہچانا نہیں، یہ کون ہے؟ بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ تصویر دے کے ہاں یہی حضرت امام احمد ابن حنبل، بڑے عالم دین ہیں، اور ایک مسلح ہے ان کا، حنبلیوں کا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے نا، ایک بڑے مسلح کے امام ہیں، لیکن ایک سادہ سی زندگی۔ وہ گئے، کہا کہ حضرت آپ جو بھی ہیں آپ مسجد سے باہر چلے جائیں، آپ نے بتایا بھی نہیں کہ میں اتنا بڑا امام ہوں، عالم ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، مسجد کا ٹائم ٹیبل ہے، میں نکل جاتا ہوں۔ اسی طرح ٹائم ٹیبل کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے، مسجد ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جب چابی لے کے دھڑام سے آ گئے مسجد، اگر ہم کو چابی تو ہم تو غم خان ہیں۔
سب ٹائم ٹیبل فالو کرو، مسجد وقت سے کھلتی، مسجد وقت سے بند ہوتی ہے۔ نماز ہو گئی آپ کو، آپ اپنے گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہو، بلکہ بہتر یہ کہ جماعت ہو جائے تو گھر ہی پہ ادا کرو۔ ہاں اگر کسی کو نہیں جگہ ہے، ایک مجبوری ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک عادت ہی بنا لو کہ چابی دو ہم کو گھسنا، ہم تو روم کھا لیں۔ ٹائم ٹیبل، اس نے بھی ٹائم ٹیبل کا خیال کیا کہ حضرت آپ جو بھی ہیں مجھے نہیں معلوم آپ کون ہے، مسجد بند ہونے کا وقت ہو گیا، باہر چلے گئے، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ امام احمد ابن حنبل تو تھوڑا آگے گئے، رات ہو چکا اور ٹھنڈی کڑاکے کی ٹھنڈی پڑ رہی ہے، اب جائیں تو کدھر جائیں ٹھٹھوسی ٹھنڈی میں، تو دیکھا ایک نان بھائی روٹیاں جو ہے تندور میں روٹیاں لگا رہا تھا، تو تھوڑا اس کے تندور کے قریب بیٹھ گئے کہ وہ بند کر کے بجھا کے جائے گا تو اس کی گرمی کم از کم رات بھر رہے گی، وہیں بیٹھا رہوں گا میں احمد ابن حنبل، بیٹھا رہوں گا۔ تندور کے پاس بیٹھ گئے، اب تندور کے پاس بیٹھ گئے تو جو تندور میں روٹیاں لگا رہا تھا نان بھائی، وہ روٹی لگاتے جاتا تھا اور پڑھتے جاتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ استغفار کثرت سے کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس کو دیکھا کہا کہ بھئی یہ مرد قلندر، یہ ہر روٹی پر الحمدللہ، ہر بار میں دیکھ رہا ہوں جب سے بیٹھا ہوں الحمدللہ پڑھے جا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا بتاؤں کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ جب سے میں نے استغفار شروع کیا ہے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ اوپر سے کیا ہوگا کچھ لوگوں کو، جب سے میں نے استغفار شروع کیا ہے اللہ میری ہر دعا قبول کرتا ہے، جو بھی دعا مانگوں کا۔ اچھا وہ پہچان بھی نہیں رہے کون ہے، وہی میں نے کہا نا ساتھ تو آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر میں کوئی بڑا آدمی کوئی لے کے جائے پہچان کرائے تب نہ، وہ بھی نکل کے بیٹھے تو نہیں پہچان پا رہا کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے بہت بڑی بات تو نے کر دی ہے کہ اللہ تیری ہر دعا قبول کرتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کہا بالکل اللہ قبول کرتا ہے میری ہر دعا۔ کہا ایسا کبھی نہیں ہوا، کہا کبھی نہیں ہوا، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا معاملہ آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ کہا آج کی کیا دعا ہے تیری؟ کہا میری آج کی دعا یہ ہے کہ میں نے سنا ہے اس شہر میں ایک بہت بڑے عالم جن کا نام احمد ابن حنبل ہے، وہ اس شہر میں آئے ہوئے ہیں، لیکن میرا جو دکان کا مالک ہے نا اس نے مجھے اجازت نہیں دیا کہ میں جا کے ملوں، تو میں کثرت استغفار ہر روٹی پر اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں اللہ ان کا مجھے دیدار عطا کر دے۔ بس یہی ایک دعا بچی تھی، باقی تو قبول ہوتی جا رہی، بس یہی ایک دعا ہے، اس لیے پڑھتے جا رہا ہوں کہ اس اللہ والے کا اس عالم دین کی زیارت تو کر لوں کم از کم۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو سینے سے لگاتا ہوں تجھے، میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ آپ نے کیا سمجھا ہے استغفار کو؟ اس کو لازم کر لے جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ نہیں کہ آپ 100 سے شروع کریں، آپ دیکھیں نا زندگی بدلے گیا، 100 سے شروع کریں، 200 500 1000 10,000 دن بھر آپ کی زبان چلتی رہے، پھر اس کے بعد جو آپ کا گروتھ ہوگا نا پھر مجھے میرا دامن پکڑنا نہیں ہوا کیا دیکھنا، لیکن شرط یہ کہ حلال کھاؤ، سچ بولو، اچھا بولو، میٹھا بولو، آپ کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ورنہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے بھی استغفار کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جی صاحب یہ بات اچھی طرح سمجھ، جو اندر جا رہا ہے نا وہ دیکھو کیا جا رہا ہے، اور جب صحیح جا رہا ہے استغفار پھر باہر نکلے گا وہ کام کرے گا، صحیح جا رہا ہے نا پھر استغفار عمل کر۔ اور پھر دوسری شرط ہے کہ کوئی بھی عمل کرو تو میرے نبی پر ضرور پڑھ جاتا، اول آخر پر شروع کر رہے ہو نا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، استغفر اللہ استغفر اللہ، چاہے تو پورا پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، چاہے تو صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے پڑھیں اور دل میں خیال کریں بس اللہ میرے گناہ معاف کر دے جو کچھ میں نے کیا ہے۔ یہ نہیں کہ استغفر اللہ پڑھے اس کو شام کو پھر شروع ہو گئے، اس کی ٹوپی اس کی سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دم سچے دل سے استغفار کی کثرت ڈالیں، 10,000 کیوں نہ ہو جائے دن بھر میں کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آپ زندگی بدلے گی۔ تو کچھ وظائف تھے جو 3 ہفتے سے ہم بیان کر رہے تھے، اللہ پاک اس کے مطابق کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی گزارشات ہیں، جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے میرے مولا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔